بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم الطریقۃ العصریہ پڑھیں گے۔ الدرس السابع والثلاثون، 37واں سبق۔ الفعل الماضی، فعل ماضی ہے۔ المؤنث، مؤنث کی باس ہے۔ تقول فاطمۃ، فاطمہ کہتی ہے، تو فعل ماضی ہے اور مؤنث ہے۔ دیکھو، سمعت الاذان وصلیت، میں نے اذان سنی اور نماز پڑھ لی۔ میں نے اذان سنی اور نماز پڑھی، فاطمہ کہتی ہے۔ دیکھو، سمعت فعل ماضی ہے، صلیت فعل ماضی ہے، قطفت فعل ماضی ہے، مؤنث ہے کیونکہ فاطمہ ہے اور فعل ماضی ہے۔ سمعت الاذان، میں نے اذان سنی، تو سمع فعل ہے، یہ تو ضمیر یہ فاعل ہے، اور الاذان مفعول به ہے، مفعول به منصوب ہو تو اسی لیے اس کے اوپر زبر آ گیا۔ سمعت الاذان۔ قطفت الزہرۃ، میں نے توڑا پھول کو، تو قطف فعل ہے، یہ تو ضمیر فاعل ہے، اور آگے الزہرۃ مفعول به ہے، مفعول به منصوب ہوتے تو اسی لیے زہرۃ۔ قطفت الزہرۃ، میں نے توڑا پھول۔ شممت، میں نے سونگا۔ ونظرت، اور میں نے دیکھا، الی امی، اپنی ماں کی طرف، و ابی، اور اپنے باپ کی طرف، وفرحت، اور میں خوش ہوئی، فاطمہ کہتی ہے۔ فکرت، میں نے سوچا، اولاً پہلے، ثم تکلمت، پھر میں نے بولا۔ اب سوال جواب ہے۔ هل سمعت الاذان یا فاطمۃ، اے فاطمہ کیا تو نے اذان سنی؟ نعم، جی ہاں، سمعت الاذان، میں نے اذان سنی۔ اور آپ دیکھ رہے ہو یہ جو فاطمہ ہے، تقول فاطمۃ، اس کے اوپر ایک پیش آ رہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر آپ کو پتہ ہے کسرہ اور تنوین نہیں آتا، تو یہ فاطمۃ غیر منصرف ہے، ایک معرفہ ہے اور ایک تائے تانیث ہے۔ حل صلیت، کیا تو نے نماز پڑھی؟ نعم صلیت، جی ہاں میں نے نماز پڑھی۔ حل شممت الزہرۃ، کیا تو نے پھول سونگا؟ نعم، جی ہاں، شممت الزہرۃ، میں نے پھول سونگا۔ کیف رائحتها، کیسی ہے اس کی خوشبو؟ رائحتها طیبۃ، اس کی خوشبو طیبۃ پاکیزہ ہے یا اچھا ہے۔ حل نظرت الی ابویک، حل نظرت الی ابویک، کیا تو نے دیکھا اپنے والدین کی طرف؟ تو یہ ابوی اصل میں ابوان تھا، ابوان، پھر چونکہ یہ تثنیہ ہے اور تثنیہ کا جو حالت نسبی جری ہے وہ یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے، تو ابوائنی، پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا کیونکہ یہ مضاف ہے اور قبل ضمیر مضاف الیہ ہے، تو ابوائی کی، کیونکہ الا جر دیتا ہے تو جر کس کے ساتھ آیا؟ یا ساکن ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ کیا تو نے دیکھا اپنے والدین کی طرف؟ نعم، جی ہاں، نظرت الی ابوی، جی ہاں میں نے دیکھا اپنے والدین کی طرف۔ حل فرحت بہما، کیا تو خوش ہوئی ان دونوں کے ساتھ؟ نعم، جی ہاں، فرحت بہما، میں خوش ہوئی ان دونوں کے ساتھ۔ حل فکرت قبل الکلام، کیا تو نے سوچا بات کرنے سے پہلے؟ نعم، جی ہاں، فکرت قبل الکلام، میں نے سوچا بات کرنے سے پہلے۔ سعیدۃ سمعت الاذان وصلت، سعیدۃ، سعیدہ، سمعت اس نے سنی، الاذان اذان، سمعت دیکھو، سمع، سمعا، سمعو، سمعت، اب تا ساکن ہے، آگے جب ملائیں گے تو ساکن کو جب آگے ملاتے ہیں تو اس کو زیر دیتے ہیں، تو سمعت الاذان، سعیدہ اس نے اذان سنی، سعیدہ جو ہے اس نے اذان سنی، وصلت اور اس نے نماز پڑھی۔ سعیدۃ ایک پیش پڑھنا ہے، سعیدۃ، کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، ایک تانیث ہے، تائے تانیث، اور ایک معرفہ ہے، خاص عورت کا نام ہے۔ وقطفت الزہرۃ، اور اس نے توڑا پھول۔
شمت اس نے سونگا، ونظرت الی امہا و ابیہا اور اس نے دیکھا اپنی ماں کی طرف اور اپنے باپ کی طرف، وفرحت اور وہ خوش ہوئی یعنی وہ سعیدہ، اس کے اندر ہی ضمیر ہے جو سعیدہ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ وفکرت اولا ثم تکلمت اور اس نے سوچا پہلے، ثم تکلمت پھر اس نے بولا۔ هل سمعت سعیدۃ الاذان کیا سعیدہ نے اذان سنی؟ نعم جی ہاں، سمعت سعیدۃ الاذان جی ہاں سعیدہ نے اذان سنی۔ حل صلت کیا اس نے نماز پڑھی؟ نعم صلت جی ہاں اس نے نماز پڑھی۔ حل قطفت الزہرۃ وشمت کیا اس نے پھول توڑا؟ وشمت اور سونگا؟ نعم جی ہاں قطفت الزہرۃ وشمت اس نے پھول توڑا اور سونگا۔ حل نظرت الی امیہا و ابیہا کیا اس نے دیکھا اپنی ماں کی طرف اور اپنے باپ کی طرف؟ نعم جی ہاں نظرت الی امیہا و ابیہا اس نے دیکھا اپنی ماں کی طرف اور اپنے باپ کی طرف۔ حل فرحت بہما کیا وہ خوش ہوئی ان دونوں کے ساتھ؟ نعم جی ہاں فرحت بہما وہ خوش ہوئی ان دونوں کے ساتھ۔ حل فکرت اولا ثم تکلمت کیا اس نے سوچا پہلے پھر بولا؟ نعم جی ہاں فکرت قبل الکلام اس نے سوچا بات کرنے سے پہلے۔ تمرین ترجم بالاردیہ اردو میں ترجمہ کرنا ہے، عربی سے آپ نے اردو بنانا ہے۔ تقول فاطمۃ لزینب تقول کہتی ہے، فاطمہ لزینب زینب سے، فاطمہ زینب سے کہتی ہے۔ یہ فاطمۃ غیر منصرف ہے، تنوین نہیں آتا، اور لزینب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ لام تو جر دیتے ہو، لام حرف جر، تو زینب کے آخر میں تو زیر نہیں آ رہا، لزینب، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے زینب غیر منصرف ہے، کیونکہ ایک تانیث معنوی ہے، عورت کا نام ہے، اور ایک معرفہ ہے، دو سبب ہے، تو لہٰذا یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا، کسرہ فتح کی صورت میں آتا ہے۔ غیر منصرف کا اعراب آپ نے پڑھا ہے کہ رفع ضمے کے ساتھ، نصب جر دونوں فتح کے ساتھ۔ سمعت صوتک میں نے سنی تیری آواز، فاطمہ زینب سے کہتی ہے میں نے سنی تیری آواز۔ وانت تقرئین القرآن اور آپ قرآن پڑھتی ہو۔ ففرحت تو میں خوش ہوئی۔ صوتک جمیل آپ کی آواز خوبصورت ہے۔ وقراءتک جمیلۃ اور آپ کی قرات اچھی ہے، خوبصورت ہے۔ اخذت سعیدۃ اخذت لیا سعیدۃ سعیدہ نے، زہرتن ایک پھول، من زمیلتہا اپنی سہیلی سے، وشمت اور سونگا، وقالت اور کہا، رائحتہا اس کی خوشبو، طیبۃ پاکیزہ ہے، اچھا ہے، وہی جمیلۃ اور وہ خوبصورت ہے۔ ترجم بالعربیہ اب عربی میں ترجمہ کرنا ہے، اردو سے آپ نے عربی بنانا ہے۔ معلمہ نے نعیمہ سے کہا، تو کس نے کہا؟ معلمہ نے، یہ فاعل ہے تو پہلے فعل لے کر آنا ہے، پھر فاعل لے کر آؤ۔ قالت المعلمۃ معلمہ نے کہا، کس سے؟ نعیمہ سے۔ لنعیمۃ نعیمہ سے، لنعیمۃ اس کے نیچے بھی زیر نہیں آئے گا کیونکہ نعیمہ غیر منصرف ہے، ایک تائے تانیث اور ایک معرفہ خاص نام ہے۔ قالت المعلمۃ لنعیمۃ یا المعلمۃ اگر آپ جملہ اسمیہ بنائیں گے تو المعلمۃ قالت لنعیمۃ اس طرح بھی صحیح ہے۔ میری بات غور سے سنو، میری بات غور سے سننے کے لیے نیچے لفظ لکھا ہے استمعی، استمعی غور سے سنو، کلامی میری بات غور سے سنو۔ بچی نے ماں کو دیکھا، بچی نے ماں کو دیکھا۔ نظرت الطفلۃ نظرت الطفلۃ الی الام
بچی نے دیکھا ماں کو. یا الطفلۃ نظرت الی الام، یہ بھی درست ہے. الطفلۃ نظرت الی الام یا نظرت الطفلۃ الی الام، دونوں درست ہے. چاہے آپ فعل کو پہلے کریں چاہے آپ اسم کو پہلے کریں. فعل کو پہلے کرو گے تو جملہ فعلیہ بنے گا اور اسم کو پہلے کرو گے تو جملہ اسمیہ بنے گا. اور اس کی طرف دوڑی. وجرت الیہا، وجرت اور دوڑی، الیہا اس کی طرف. کس کی طرف؟ ماں کی طرف. ماں خوش ہوئی. فرحت الام، فرحت الام تو فرحت فعل، الام فاعل، ماں خوش ہوئی. یا الام فرحت، یہ بھی درست ہے. اور اسے اٹھا لیا. وحملتها، اور اسے اٹھا لیا اور اسے پیار کیا. وقبلتها، اور اسے پیار کیا اور اسے ایک پھول دیا. وأعطتها زهرة، وأعطتها اور اسے عطا کیا دیا. زهرة ایک پھول. اور اس سے کہا. وقالت لها، وقالت لها اور اس سے کہا اسے لے لو. خذیها اور سونگو. وشمی، خذیها وشمی. معانی الکلمات، کلمات کے معنی. صوت آواز. قطفت میں نے توڑا. شمی سونگو. حملتها اسے اٹھا لیا. قراءت قراءت پڑھنا. استمعی غور سے سنو. جرت دوڑی. قبلتها اس سے پیار کیا. اعطتها اسے دیا. بس آج کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.